آج نوجوان جو بھٹک رہے ہیں بدی کے چکلوں میں، جو بھٹک رہے ہیں کنجر خانوں میں، جو بھٹک رہے ہیں شراب خانوں میں، جو بھٹک رہے ہیں معصیت اور گناہ کے اڈوں پر، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو پیغام دے رہی ہے کہ تمہاری منزل صنم خانہ نہیں، شراب خانہ نہیں، تمہاری منزل سینما گھر نہیں، تمہاری منزل مدینہ منورہ ہے کہ تم اپنی سوچ کو پاک کرو، اپنے فکر کو پاک کرو، اپنے انداز کو پاک کرو۔ آج جس وقت ایک انسان اپنے اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، رب ذوالجلال کی رحمتیں جھوم کے اس کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ نوجوانوں کو متوجہ کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو جوانی کی قابلیت ہے اس کے لیے خطاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں رب قیامت کے دن بھی دھوپ نہیں لگنے دے گا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ، ان کو اللہ دھوپ نہیں لگنے دے گا۔ ان میں ایک طبقہ کون سا ہے؟ فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے ابھرتی جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہو۔ نیکی تو بڑھاپے کی نیکی کی بھی بڑی قدر ہے، بڑی ویلیو ہے، مگر در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار۔ جب چوری کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہے تو پھر کہا جائے کہ یہ بڑا پارسا ہے، چوری نہیں کرتا، اب اس میں صلاحیت ہی نہیں۔ جب ڈاکہ مارنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ فضیلت کے ڈاکے لیے نہیں مارتا۔ جب اس میں بدکاری کی صلاحیت ہی نہ ہو، اس وقت اس کا تقوی یہ کمال نہیں ہے، اگرچہ اس کو بھی اچھائی کہا جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جب بدی کی طاقت جوش مار رہی ہو اور جوانی چنگاریاں مار رہی ہو، اور یہ رب کے خوف کے ڈر سے رو رو کے آنسوؤں سے وہ چنگاریاں بجھا رہا ہو، ابھرتی جوانی تقوی کے سائبان کے نیچے گزار رہا ہو۔ جب یہ سب ہر بدی کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، شیطان کو کھل کے راضی کر سکتا ہے، یہ لوگوں کی عزتیں لوٹ سکتا ہے معاذ اللہ، لوگوں کے حقوق پامال کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی نگاہ جھکائی اور شرم و حیا کا پیکر بنا اور اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دی، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کی۔ اس نے جوانی کو کنٹرول کر کے رب ذوالجلال کے حضور حاضر کر دیا، اور جوانی لوگوں کو یوں لگی جیسے بڑھاپا ہوتا ہے۔ اس کی معاشرے میں کوئی شکایت نہیں تھی کہ اس نے کسی کی عزت کی فصلیں اجاڑی ہیں، یا اس نے کسی کے وقار پر کوئی حملہ کیا ہے، یا اس نے کہیں عفت و پاک دامنی کے شیشے توڑے ہیں، اس کا کوئی کیس نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نوجوان جو ہے ہم قیامت کے دن اس کو خصوصی پروٹوکول دیں گے، شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے ابھرتی جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو پسینہ نہیں آنے دے گا، جب پسینے میں کشتیاں تیر رہی ہوگی اور لوگوں کے پورے جسم پسینے میں ڈوب جائیں گے، یہاں تک کہ کانوں تک پسینہ چڑھ جائے گا، بھر کے پانی پسینے کا، اس کو رب پسینہ نہیں آنے دے گا، اور لوگ معاشر کی گرمی میں کھولتے ہوئے ہوں گے انداز، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، مگر اس نوجوان کو رب عرش کے نیچے نور کے منبر پہ بٹھائے گا۔